بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کا آغاز اس دعا کے ساتھ، اے اللہ پاک تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، آمین۔ میرا آج کا پہلا سوال، وہ کون سی سورت ہے جس کا ایک رکوع مکہ میں اور دوسرا رکوع مدینہ میں نازل ہوا؟ اگر آپ کو اس کا جواب آتا ہے تو کمنٹ میں بتائیں۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 10 صحابہ کا نام لے کر فرمایا، میرے یہ 10 صحابہ جنتی ہیں۔ گویا ان کو دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارت دے دی گئی۔ ان صحابہ میں ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انبیاء کی جماعت کے بعد اور مسلمانوں کے پہلے خلیفہ راشد یار غار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اس دنیا میں سب سے زیادہ فضیلت دوسرے خلیفہ راشد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اس طرح دعا فرمائی، اے اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے قوت اور عزت عطا فرما۔ جی ہاں، یہی میری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کہ کس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار ہاتھ میں لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے اور اسلام کے سب سے بڑے محافظ بن گئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجری سال شروع ہونے سے 40 سال پہلے 583 عیسوی یا 584 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے 13 سال پہلے دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ والدین نے نام عمر رکھا، کنیت ابو حفص اور لقب فاروق تھا، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ یہ لقب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ نے جب اس دنیا میں آنکھ کھولی تو اس وقت مکہ میں قریش کی سرداری تھی۔ یہ قبیلہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھا اور آگے چل کر یہ 10 قبیلوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ اس وقت ہر قبیلے کے سپرد الگ الگ کام تھے۔ حضرت عمر کے قبیلے کا نام بنو عدی تھا اور ان کے ذمہ یہ کام تھا کہ اگر 2 گروہوں میں جھگڑا ہو جاتا تو بنو عدی کا سردار فیصلہ کرتا تھا۔ بنو عدی کے گھر صفا اور مروہ پہاڑیوں کے درمیان میں تھے اور حضرت عمر یہیں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد خطاب اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو اس وقت قریش میں کل 17 آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ان میں سے ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے سپہ زنی، نیزہ بازی اور گھڑ سواری میں کمال حاصل کیا۔ گھڑ سواری کا یہ عالم تھا کہ اچھل کر گھوڑے پر سوار ہو جایا کرتے تھے۔ آپ نے کشتی کا فن بھی سیکھا۔ اونچے قد کے طاقتور آدمی تھے، مزاج میں غصہ اور سختی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا اس وقت ان کی عمر 27 سال تھی اور آپ کا شمار مکہ کے معزز لوگوں میں ہوتا تھا۔ آپ کے بھائی زید بن خطاب، بہن فاطمہ بنت خطاب اور بہنوئی سعید بن زید نے جلدی اسلام قبول کر لیا، لیکن حضرت عمر اپنے باپ دادا کے مذہب پر سختی سے قائم رہے۔ دوستو، حضرت عمر نے اسلام کی سخت مخالفت کی اور مسلمان ہونے والے لوگوں کو مارا کرتے تھے۔ اسی طرح 6 سال گزر گئے لیکن کسی ایک کو بھی کافر نہ کر سکے۔ اس دوران آپ کے ساتھ کچھ ایسے واقعات پیش آئے جن کی وجہ سے وہ سخت الجھن کا شکار ہو گئے۔ کبھی تو اسلام کی طرف مائل ہوتے تو کبھی سخت نفرت کرنے لگتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کافروں نے مشہور کر رکھا تھا کہ وہ ایک جادوگر ہیں۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم پاک میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی سورۃ الحاقہ کی بلند آواز میں تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ کے کلام نے آپ کے دل پر بہت گہرا اثر کیا۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ آپ جادوگر نہیں ہیں۔ دل میں نرم گوشہ پیدا ہو گیا، لیکن باپ دادا کا مذہب چھوڑنے کو تیار نہ تھے۔ ایک دن طبیعت نے جوش مارا، ارادہ کیا کہ جس کی وجہ سے الجھن میں ہوں کیوں نہ اس کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ ننگی تلوار ہاتھ میں لیے گھر سے نکلے۔ راستے میں ایک مسلمان نعیم بن عبداللہ ملے۔ انہوں نے کہا، خیر تو ہے، یہ تلوار ہاتھ میں لیے کدھر جا رہے ہیں؟ تو بولے، میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا، آپ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لیں، آپ کی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ سیدنا عمر الٹے پاؤں اپنی بہن کے گھر کی طرف چل پڑے۔ اس وقت آپ کی بہن کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی خباب بن ارت موجود تھے۔ وہ آپ دونوں کو قرآن پاک سکھا رہے تھے۔ جب حضرت عمر نے گھر سے قرآن پاک پڑھنے کی آواز سنی تو غصہ اور بڑھ گیا۔ دروازے پر دستک دی، اندر پہنچ کر پوچھا، مجھے پتہ چلا ہے تم دونوں اپنے باپ دادا کے مذہب سے پھر چکے ہو۔ یہ کہنا تھا کہ حضرت عمر دونوں کو مارنا شروع کر دیا۔ بہن کو سخت دھکا دیا اور ان کے سر پر چوٹ آنے کی وجہ سے خون بہنے لگا۔ انہوں نے چلا کر بولا، ہاں ہم دونوں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں، تم سے جو ہو سکے کر لو، اب اسلام ہمارے دلوں سے نہیں نکل سکتا۔ جب حضرت عمر نے اپنی بہن کا خون دیکھا اور یہ الفاظ سنے تو دل میں نرم گوشہ پیدا ہوا اور کہنے لگے، جو پڑھ رہے تھے مجھے دکھاؤ۔ بہن نے جواب دیا، اس کے لیے آپ کو وضو کرنا پڑے گا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا اور اس پانی سے اللہ نے صرف ان کے جسم کو ہی نہیں بلکہ ان کے دل کو بھی پاک کر دیا۔ پھر جب بہن نے ان کو قرآن پاک دیا، انہوں نے پڑھا اور بے اختیار پکار اٹھے، واہ
کتنا عمدہ اور اعلیٰ درجے کا کلام ہے۔ یہ بات سن کر خباب بن ارد بھی باہر نکل آئے اور کہنے لگے مجھے امید ہے اللہ نے اپنے محبوب کی دعا قبول فرما لی۔ میں نے کل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا تھا، اے اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے قوت اور عزت عطا فرما۔ پھر حضرت عمر نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ۔ اس وقت رسول اللہ اور صحابہ دار ارقم میں موجود تھے، کمر کے ساتھ تلوار لٹکائے وہاں پہنچے اور دروازے پر دستک دی۔ ایک صحابہ نے دروازے سے جھانک کر بتایا کہ باہر عمر تلوار لیے کھڑے ہیں۔ اس وقت وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بھی موجود تھے جو کہ بہت بہادر تھے۔ کہنے لگے عمر کو آنے دو، اگر تو اچھی نیت سے آیا تو ٹھیک، ورنہ اس کی تلوار سے اس کے سر کو الگ کر دوں گا۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا اور عمر اندر تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر ان کی چادر کو مٹھی میں دبایا اور زور سے فرمایا، اے عمر تم کس ارادے سے آئے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ وہاں پر موجود سب صحابہ بے اختیار پکار اٹھے اللہ اکبر۔ پھر انہوں نے کلمہ پڑھا اور فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کی مٹھی میں میری جان قبض ہے، بے شک ہم حق پر ہیں۔ تو کہنے لگے جب کافر غلط اور ہم حق پر ہیں تو پھر اپنا دین کیوں چھپائیں؟ اور پھر سب مسلمان دو صفیں بنا کر وہاں سے نکلے، ایک صف کے آگے حضرت حمزہ اور دوسری صف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور پھر اس دن سب مسلمانوں نے مسجد حرم میں نماز ادا کی۔ اثر ہے جو محمد پاک کی پیاری دعاؤں کا، فخر ہے جو محمد کی شریعت کے گواہوں کا، جو در کعبہ کا کھلوائے اسے فاروق کہتے ہیں، جو رب کا دین منوائے اسے فاروق کہتے ہیں۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔